بلا تاخیر پروگرام کے آخری مقرر کو بلانے سے پہلے ان کی نظر کے یہ ہجوم شہر ستمگراں نہ سنے گا تیری صدا کبھی، میری حسرتوں کو سخن سنا میری خواہشوں سے خطاب کر۔ میں اپنے آخری مقرر جناب مرزا خرم سلیم بیگ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا لیکچر آرٹ آف ایڈوکیسی آن دا مرڈر ٹرائل ڈیلیور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انتہائی قابل احترام ندیم اصغر ندیم صاحب، سول جج رحیم یار خان، تمام معزز اراکین بار و حاضرین محفل، آج کا جو ٹاپک ہے میرا وہ آرٹ آف ایڈوکیسی ان مرڈر ٹرائل کے بارے میں ہے۔ تو میں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 3:30 ہو گئے ہیں، انتہائی محترم حبیب احمد پارس صاحب نے ہمارے سے پہلے جو لیکچر دیا ہے انہوں نے بہت زیادہ ٹائم ٹیک کیا ہے، اس کے بعد اب گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، تو میں اس کو بڑا کلوزلی اب سم اپ کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو سب سے اہم چیز ہے آرٹ آف ایڈوکیسی ان مرڈر ٹرائل، آفٹر رجسٹریشن آف FIR اینڈ کمپلیشن آف انویسٹیگیشن، رپورٹ 173 کی سبمٹ ہوتی ہے کنسرنڈ میجسٹریٹ کے پاس، اور ڈیفینیٹلی وہ جو 302 ہے وہ ٹرائبل بائی سیشن کورٹ ہے تو وہ اسے آگے ریفر کر دیتے ہیں، اور 193 کے تحت جو ہے وہ سیشن کورٹس جو ہیں وہ مطلب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جیسے اپنے پاس یا کسی بھی ASJ صاحب کے پاس وہ کیس ریفر کرتے ہیں، پاور سیم ہے۔ 193 کے تحت کسی بھی مرڈر کیس کی جو کوگنیزنس ہے وہ ASJ صاحب یا سیشن جج صاحب وہ لیتے ہیں۔ تو آفٹر جب بھی سبمیشن آف چلان جب وہ کوگنیزنس لے لیں گے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے اس کے اوپر کہ جب ایکیوزڈ کو سمن کیا جائے گا تو سب سے پہلے سپلائی آف کاپیز جو ہیں وہ 265C CRPC کے تحت جو وہ کی جائیں گی۔ سپلائی آف کاپیز میں ڈفرینٹ طرح کے ڈاکومنٹس ہیں، فار ایگزامپل FIR ہے، 161 کی اسٹیٹمنٹس ہیں، نقشہ جات ہیں۔ تو اس کے بعد فارمل چارج فریم ہوگا کہ آپ کے اوپر یہ اوفینسز کا چارج ہے ایکیوز کے اوپر کہ بھی اس نے یہ جرائم کیے ہیں۔ اس میں آفٹر فریمنگ آف چارج اب مرحلہ یہ ہے کہ آرٹ آف ایڈوکیسی، آپ کے پاس ایک کیس کسی بھی وکیل بھائی کے پاس آتا ہے فرام کمپلیننٹ سائڈ اور فرام ایکیوز سائڈ، first of all, we have to go through the file. We have to go through the file carefully. Either we are appearing from the prosecution side or from the defense side. So there are two types of cases, types of evidence in murder cases. Direct evidence کا کیس بھی ہو سکتا ہے اور indirect evidence کا بھی کیس ہو سکتا ہے۔ Direct evidence کے اندر جو ہے وہ آپ کا اکولر اکاؤنٹ ہے یا آئی اکاؤنٹ اسے آپ کہہ لیں، کپلڈ ود میڈیکل ایویڈنس اینڈ ریکوریز اور اکارڈنگ ٹو دا کیس جو بھی ہو۔ اسی طرح جو انڈائریکٹ ایویڈنس ہے، انڈائریکٹ ایویڈنس کے اندر آپ کا یا اس کو آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں جس میں لاسٹ سین ہے، وچ ٹکر ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے، میڈیکل ایویڈنس ہو گئی، ریکوری ہو گئی، موٹیو ہو گیا، انویسٹیگیشن ہو گئی، اور ایک اہم چیز ہے بعض اوقات ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر ایویڈنس آف آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈی کی ہوتی ہے۔ کچھ کیسز ایسے میری پریکٹسنگ لائف میں ہیں کہ جس میں ایویڈنس ہی صرف ایک ہے، وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈی کے اوپر، اس کے اوپر کنوکشنز ایون آنریبل سپریم کورٹ تک اپ ہولڈ ہوئی ہیں۔ یہاں پر ایک وکیل کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی فائل آتی ہے کسی بھی سائٹ سے